اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسلمانوں کے قرآن سے دوری اور بیگانگی کے اسباب بیان کریں گے، لہذا ہر مسلمان بھائی بالخصوص حافظ قرآن، قاری صاحبان اور عالم دین اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں بھی اور شیئر بھی کریں۔ تو ابتدا چند احادیث سے کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا ستکون، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، قلت من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب، یہ قرآن۔ آج دیکھیں پوری دنیا دجالی فتنوں کی لپیٹ میں ہے، اور مسلمانوں کی سیاست بالخصوص معیشت اور معاشرت پہ ان دجالی فتنوں کا، ان دجالی گروہوں کا جو کنٹرول ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ آج تمام مسلم دنیا اپنے حالات سے انتہائی پریشان ہے، اور اس پریشانی سے نکلنے کا واحد حل قرآن ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلوں کے بھی قصے موجود ہیں، وخبر ما بعدکم، اور اس میں تم سے بعد میں آنے والوں کی بھی خبریں موجود ہیں، وحکم ما بینکم، اور جتنے بھی اختلافات تمہارے درمیان تا قیامت تک پیدا ہوں گے ان کا حل بھی اس قرآن میں موجود ہے۔ آج ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وَهُوَ الصراط المستقیم، یہی تو ہے سیدھا راستہ، وَهُوَ حبل اللہ المتین، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی، اور اگر اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تاہم ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو لگا ہوگا کہ مسلمان تو قرآن سے دور نہیں ہے۔ آج تقریباً ہر اس مسلمان ملک میں، ہر شہر میں تقریباً درجنوں کے حساب سے دینی مدارس موجود ہیں جہاں قرآن ناظرہ اور حفظ پڑھایا جا رہا ہے، اور صرف مسلمان ممالک ہی نہیں، غیر مسلم کنٹریز میں بھی مسلمانوں کے دینی مدارس موجود ہیں۔ تو پھر قرآن سے دوری کیسی؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، تو پھر کیسے مسلمان قرآن سے دور ہیں؟ دیکھیے، ایک حافظ قرآن ساری زندگی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ قرآن اس سے کیا خطاب کر رہا ہے، جو وہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ قرآن، یہ کوئی ایک قرآن نہیں ہے، اس میں کئی قرآن ہیں، لہٰذا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھے بغیر پڑھنا، ترجمہ و تفسیر کے بغیر پڑھنا، اور پھر اس پر عمل پیرا نہ ہونا جو قرآن کے احکام ہیں، یہی دراصل قرآن سے دوری ہے۔ آج بڑے بڑے عالم دین اور مفتیان کرام جو نہ جانے کتنے کتنے سال لگا دیتے ہیں اپنی تعلیم میں، فقہ کی کتابوں میں، لیکن افسوس کی بات وہ قرآن پاک میں غوطہ زن نہیں ہوتے۔ اگر قرآن پاک میں غوطہ زن ہوئے ہوتے تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آج مسلمان آپس میں اختلافات کا شکار نہ ہوتے، کیونکہ قرآن جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل عرب معاشرے کا جو حال تھا وہ تو اب سب جانتے ہی ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ خون ریزیاں ہوتی تھیں، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور پھر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو اس قرآن پاک نے عرب کے ان پڑھ اور جاہل معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں جھگڑنے والے ہوتے تھے
وہ دنیا کو لیڈ کرنے والے بن گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی کم کبھی کوئی لمبا وعظ فرمایا ہو، جہاں جاتے تشریف لے جاتے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سناتے۔ کوئی آپ کے پاس اگر آتا تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے قرآن پاک سناتے۔ قرآن پاک ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا مین آلہ تھا۔ قرآن پاک ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا مین ذریعہ تھا۔ تو دراصل قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا اور اس کے احکام پر عمل نہ کرنا ہی قرآن سے دوری ہے۔ اور سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بروز قیامت اپنی امت کی شکایت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کیسے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور پیغمبر کہیں گے اے پروردگار میری اس قوم یعنی میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو کیوں آخر مسلمان قرآن سے دور ہوئے؟ پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم و مغفور انہوں نے مسلمانوں کے قرآن سے دوری اور بیگانگی کے اسباب پہ ایک عنوان لکھا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ از خود نہیں ہوا، بلکہ قرآن کو منظر سے ہٹانے اور اس کی تعلیمات کو لوگوں کی نگاہوں سے دور رکھنے کی دانستہ کوششیں کی گئیں۔ اسی طرح عوام پر ظلم ڈھانے والے اور ان کے حقوق غصب کر کے خود عیاشیاں کرنے والے سلاطینوں، ملوک اور جاگیردار اور سرمایہ دار طبقہ نہیں چاہتے تھے کہ قرآن کا انقلابی فکر لوگوں کے سامنے آئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر یہ کتاب اور اس کی روشن تعلیمات لوگوں کی نگاہوں میں آ گئیں تو ہم ننگے ہو جائیں گے اور ہمارے استحصالی نظام کے بخیے ادھر جائیں گے اور لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس قرآن کو بند رکھو اور صرف حصول ثواب اور ایصال ثواب تک محدود رکھو۔ گاہے بگاہے قرآن خوانی کی اور ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کرتے رہو، کچھ کھانے پینے کا سلسلہ ہو جائے، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ قرآن کو قرآن سے ہماری دوری ہے، یہ ہماری باقاعدہ ایک سازش کے تحت ہوا ہے۔ اسی طرح دوسری جو قرآن سے دوری کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں بعض مقامات پر کہ یہ جو بحث ہے یہ ہمارے متعلق تو ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں دوسری قوموں کا ہم سے پہلی والی قوموں کا ذکر ہو رہا ہو، یہود کا ذکر ہو، نصارہ کا ذکر ہو، ان کے جو عذاب کی وعیدیں، جو احکام نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائے، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پہلے والوں کے قصے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مکی قرآن کی طرف آئیے تو سب سے زیادہ اس میں مباحث ہیں ایمان کے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مانتے ہیں قرآن کو، تو ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر، لہٰذا یہ بحث بھی ہمارے متعلق نہیں۔ اسی طرح بعث بعد الموت، اللہ کی توحید پر، شرک کی نفی پر، اور شرک کی بات کریں تو ہم تو موحد ہیں، ہم نے تو کوئی بت نہیں بنا رکھے، لہٰذا یہ بحث بھی ہمارے متعلق نہیں ہے۔ اسی طرح مدنی قرآن کی طرف آئیے تو کتنی بڑی بحثیں ہیں منافقین کے بارے میں، لیکن ہم یہ کہتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ ہم منافق بالکل بھی نہیں، ہم دل سے اللہ پر ایمان لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں اور قرآن کو آخری کتاب، لہٰذا یہ بحث بھی ہمارے متعلق نہیں۔ جبکہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نفاق وہ شے ہے ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن،
اپنے بارے میں نفاق کا اگر اندیشہ ہوتا ہے تو صرف مومن کو، اور اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے تو صرف منافق۔ تو اس ساری بحث کے بعد یہ دراصل کچھ اسباب تھے مسلمانوں کے قرآن سے دوری کے۔ اس کے علاوہ اس ساری بحث کے بعد یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایک طرف تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک حافظ قرآن ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک طرف تو ہمیں ثواب ملتا ہے، یہ ایک طرف تو ڈیبٹ ہو گیا، لیکن دوسری طرف ایک کریڈٹ بھی ہوتا ہے جو ہم پر پڑ رہا ہے۔ وہ کیا کہ جب ہم نامعلوم دنیا کی تعلیم کے لیے، دنیا کی زبانیں سیکھنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنی بھاری فیسیں ہم پے کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا اتنی عربی نہیں سیکھ سکتے؟ کہ کیا اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے کہ ہم اتنی عربی سیکھ لیں کہ قرآن کا ڈائریکٹ مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے، یا کم از کم ترجمے کے ساتھ ہی پڑھیں، تفسیر کے ساتھ ہی پڑھ لیں؟ تو ایک طرف تو ہمیں ثواب مل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے اوپر ایک بھاری بوجھ بھی پڑ چکا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم سے مواخذہ ضرور ہوگا۔ دنیا کی کتنی بڑی تعلیم تم لوگوں نے حاصل کی، کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی نہیں سیکھ سکتے تھے؟ قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دو چیزیں ہی میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری سنت، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آج مسلمان قوم کی کیا حالت ہے دنیا میں؟ ہر طرف کفر ہی کفر ہے، دین اسلام اس کفر کے نیچے دب کر رہ گیا ہے۔ یہ دجالی سسٹم اس نے دنیا کے سورسز پر قبضہ جما رکھا ہے، اور مشرق ہو یا مغرب، مسلمان شدید ترین مصائب کا شکار ہیں۔ وہ مہذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر تو اسی پستی، اسی ذلت میں پڑے رہنا ہے تو پڑے رہیے، لیکن اگر آپ خود کو ایک ممتاز قوم بنانا چاہتے ہیں تو دین اسلام کے ساتھ جڑنا ہوگا، قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا، اس کے احکام پر سختی سے عمل کرنے ہوں گے۔ یہ بات قرآن پاک میں بالکل واضح ہے کہ کفر کا ساتھ مت دو، بلکہ اس کا انکار کرو۔ آج ہمارے اوپر جو چھت ہے وہ ایک کافرانہ ہے، جو نظام ہے وہ کافرانہ ہے، تو اگر ہم اس کے نیچے اس کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں تو اس سے پہلی ویڈیو میں وہ بات بتا چکا ہوں کہ پھر ہمارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ لہٰذا اگر ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کھولنا ہوگا، قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری عزت و وقار ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دینی مدارس ہیں ان کے لیے میرے طرف سے ایک سجیشن ہے کہ کائنڈلی آپ بچے کو حفظ شروع کروانے سے پہلے 1 سال یا 2 سال اس کے لیے صرف عربی سیکھنے پہ توجہ دیں۔ عربی کی کلاسیں ہوں، وہ عربی بالکل ایسے سیکھ جائے جب وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرے تو جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے اس کے ساتھ ساتھ اسے اس کا مطلب بھی سمجھ آتا جائے، پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے حالات بدلیں گے اور مسلمان قوم اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر لے گی۔ لیکن ان سب کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، جی جان لگا کے کوشش کرنی پڑے گی۔ دیکھیے قرآن، آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی
کہ دین کی جو ہر تعلیم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، وہ تعلیم یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے، وہ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم ہے، جو ہمارے اوپر ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس تعلیم نے ہمیں صرف دنیاوی تھوڑا سا فائدہ دینا ہے اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا دنیا سے زیادہ امپورٹنٹ دین کی ہے، دین کی طرف آئیے، دین کے ساتھ جڑیے، انشاءاللہ تعالی ہمارا وقار بلند ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی اور قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔